بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ اثرات اچھے ہیں اور کچھ اثرات خدا نخواستہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بات تو ضروری ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کافی نمایاں طور پر کم ہوئی، تقریباً 30%۔ اس کے نتیجے میں ہمارا سالانہ جو امپورٹ بل ہے آئل کا، تیل کا، اندازہ یہ ہے کہ تقریباً $4 ارب کی کمی ہو سکتی ہے۔ مگر اس میں ایک بات میں شامل کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ نے ڈیفرڈ پیمنٹ پر ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے، تقریباً $3.2 ارب کی تیل کی۔ تو کیش ٹرمز میں شارٹ رن میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ آگے چل کر جب یہ فیسلٹی ختم ہوتی ہے اور اگر اس وقت تک قیمت کم رہی تو کچھ فائدہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ قیمت جو آئے گی پاکستان میں تیل کی، اس کی کمی کی وجہ سے اندازہ یہ ہے کہ حالانکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ 10% اضافہ ہوا ہے آج تیل کی قیمت میں پھر سے، اور امکانات یہ ہیں کہ شاید آہستہ آہستہ پھر کچھ اوپر چلے جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت اس قیمت پر تقریباً $30 فی لیٹر آپ کی قیمت میں کمی آئے گی اگر آپ نے ٹیکسز وہی رکھے۔ مگر اس بات میں یہ ہے کہ آپ کو جو امپورٹ پہ ڈیوٹیز ملتی ہیں اور سیلز ٹیکس ملتی ہیں، وہ سب ریونیو کم ہوتی ہے جب آئل کی پرائس کم ہو جاتی ہے۔ جی تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو اندرونی ٹیکسز ہیں ان کو بڑھانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2015 میں بھی قیمتیں بہت کم ہوئی تھیں، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ سیلز ٹیکس کا جو سٹینڈرڈ ریٹ تھا 17%، انہوں نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر اس کو 50% کر دیا، 50%، اور موٹر اسپرٹ پر 34% کر دیا، اور اس کے نتیجے میں زیادہ جو فائدہ ہوا وہ گورنمنٹ ریونیوز کو ہوا، البتہ کچھ ٹرانسفر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت کی پالیسی کیا ہوگی؟ ابھی تک جو ہم نے اس مہینے کی جو پرائس سیٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ حکومت نے تقریباً 50% پیٹرولیم لیوی بڑھا کر ریونیوز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور تقریباً 50% عوام کو ٹرانسفر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیلنسڈ پالیسی ہے، اور اس وقت ہم ریونیوز کی گراوٹ تو دیکھ نہیں سکتے، لہذا پیٹرولیم لیوی میں کچھ اضافہ تو یقیناً ہوگا۔ تو بس ہم امید یہ کریں کہ تقریباً $15 لگ بھگ ریٹیل پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے موٹر اسپرٹ کی اور ہائی سپیڈ کی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں کو فائدہ ہے، حکومت کو بھی کچھ ریونیو ملتے ہیں اور عوام کو بھی سگنیفیکنٹ فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف آپ کچھ اور اثرات کی طرف چلے جائیں، میں جلدی سے آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے فضل سے کل اسٹاک مارکیٹ تقریباً 1100 پوائنٹ گرا، مگر آج کے دن میں تقریباً 600-650 پوائنٹ ریکور کر گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مارکیٹ ہیز ریکورڈ۔ بٹ ایک چیز جو تھوڑی سی پریشان کن ہے وہ یہ کہ روپے کے قدر میں $3.5 کی کمی آئی ہے 2 دن میں، اور یہ 6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی آئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ کی تیل کی بل کم ہو رہی ہے تو روپے کی قدر میں تو اضافہ ہونا چاہیے تھا، اس کی کیا وجہ؟ اس پہ ذرا غور فرمانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فارن ایکوٹی انویسٹمنٹ ہے ہمارے یہاں، وہ خاص طور پہ آئل اینڈ گیس سیکٹر سے نکل گیا ہے۔ تقریباً پچھلے 2 دنوں میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو سب سے بڑا شیئر ہے ایک لحاظ سے پاکستان کا اور گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے بہت بڑا، اس کی قیمتوں میں 10% کمی آئی ہے شیئر پرائس میں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ تھی شیئرز میں وہ باہر جا رہی ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں میں $110 ملین کا پیسہ مارکیٹ سے باہر جا چکا ہے۔ جی دوسری طرف ایک ذرا پریشان کن چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہاٹ منی پیسہ آیا تھا پاکستان میں تقریباً $3.4 ارب، پچھلے دنوں
تقریباً $550 ملین واپس جا چکا ہے اور اس کے جانے کی رفتار بڑھ گئی ہے. تو یہ دو چیزیں مارکیٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اوپن مارکیٹ پر، اور اس کے نتیجے میں شاید $3.5 کی قیمت کمی آئی ہے روپے میں. تو اس طرح سے اس وقت کہنا حالات بڑے فلوئڈ ہیں، اسٹیبلٹی آئی نہیں ہے. بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو فائدے ہوئے ہیں وہ قائم رہیں اور جو نقصان ہے وہ چل جائیں، اور پاکستان کی حالت جو ہے کچھ بہتر ہو اور لوگوں کو کچھ یقیناً تیل کی کمی کی قیمت سے فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹیٹ بینک ایک ہفتے میں اپنا مانیٹری پالیسی لانے والی کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ جو ہے، کیونکہ انفلیشن 14.7 سے 11.4 پہ 2% پوائنٹ نیچے آ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ 1% یا 1.5% یا 2% انٹرسٹ ریٹ میں، پالیسی ریٹ میں کمی ہو جائے گی. تو یہ ایسا ہوا تو یہ ہاٹ منی تو اور بھاگے گی بار. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کون سی چیز کی اہمیت زیادہ ہے. پاکستان کے پوزیشن اس وقت، ہماری اکانومی کی پوزیشن جو سلو ڈاؤن ہے، اس میں یہ جو بہت ہی اونچا سود کا ریٹ آپ نے رکھا ہے اس کا بہت دخل ہے. 13.25% ایک بہت ہی ہائی ریٹ ہے، اور بوروورز کو یہ 16 یا 17% میں مل رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 30% کریڈٹ کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے. دوسری طرف اس کے نتیجے میں جو ورکنگ کیپٹل کی کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نان پرفارمنگ لونز 20% سے بڑھ کر 750 ارب تک جا چکے ہیں. یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. تیسری طرف آپ بجٹ پہ جو اثر ہے وہ تو حیرت انگیز ہے. جب آپ 1% بڑھاتے ہیں سود کو تو بجٹ پر جو بوجھ پڑتا ہے وہ 160 ارب کا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پچھلے سال 30% اضافہ ہوا ہے ڈیٹ سروسنگ کے کاسٹ میں. اس سال خطرہ یہ ہے کہ 50% اضافہ ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ کہ آپ کی ریونیوز جو ہیں وہ پورے ختم ہو جاتے ہیں ڈیٹ سروسنگ میں. آج پاکستان، پچھلے سال یہی ہوا کہ ہم اپنے آرم فورسز کا بجٹ قرضوں سے حاصل کرتے ہیں، فائنینس کرتے ہیں. ہم اپنی سول ایڈمنسٹریشن، سبسڈیز، گرانٹ سب جو ہے قرضوں سے کر رہے ہیں. یہ تو بالکل ہی انسسٹینیبل سچویشن ہے. اس لیے بالکل ٹاپ پرائرٹی کم از کم 2% پوائنٹس کم کریں آنے والی مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور 4 مہینے میں اس کو یہ انشور کریں کہ کم از کم 4% کم ہو جائے اور 9% پہ آئے. اس کے نتیجے میں بجٹ میں سیونگ ہوگی کچھ 600 ارب کی. جی اور اس کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ وغیرہ کی طرف سے. تو میری گزارش یہ ہے، اور ہم کچھ عرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ زیادہ اہم ہاٹ منی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے جتنا ہاٹ منی پہ پیسہ آیا اتنی تو آپ کی سیونگ آئل بل میں ہو گئی ہے. تو لہذا اب آپ اپنے ملک کا سوچئے، اپنے انویسٹر کا سوچئے، اپنے بجٹ کا سوچئے. یہ جو کرٹکس ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ ان حالات میں پتہ نہیں اگلا بجٹ ہی نہیں بن سکتا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ نالائقوں کا ٹولہ ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے آئی ایم ایف سے بات کر رہی ہے، ان کی مراد ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور رضا باقر جو ہیں وہ تو ہیں ہی آئی ایم ایف کے لوگ، وہ آئی ایم ایف سے کیا بات کریں گے؟ کیا ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی بات کرنی چاہیے کہ یہ ذرا جو یہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آیا جو ان کے ساتھ ہم نے طے کیا ہوا ہے پیکج، اس میں کوئی تھوڑی بہت کوئی جو سبسڈیز کے حوالے سے کوئی گنجائش ہو جائے نکالے موجود تبدیل شدہ حالات میں؟ جی میں بھی یہ رائے رکھتا ہوں، اور میں نے پچھلے کچھ دنوں میں اس بات کو بڑا ایمفسائز کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جب نیگوسیشن کی تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس سوچے سمجھے بغیر آپ نے دستخط کر دیا، اور آپ کو اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کس تیزی سے آپ کو اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانا پڑے گا.
اس سال کے بجٹ میں آپ نے 700 ارب کی ایڈیشنل ٹیکسیشن کی، جو تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، بے حد زیادہ۔ اب آپ کو شاید یہ علم ہو کہ آنے والے بجٹ میں جو آپ نے کمٹمنٹ IMF کے ساتھ کیا ہے کہ 900 ارب کی ایڈیشنل ٹیکسیشن ایک ایسی اکانومی پر جو تقریباً رک چکی ہے، اور آپ یہ سوچئے کہ یہ 900 ارب حاصل کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز میں کتنا اور اضافہ کرنا پڑے گا، سیلز ٹیکس کے ریٹ کو بڑھانا پڑے گا، اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی۔ یہ تو غیر ممکن سی بات ہے، اور سیاسی طور پر اس حکومت کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت ہوگا۔ اور اس طرح بھی دیکھیے آپ کہ اللہ کے فضل سے ہم نے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 70% سے زیادہ کم کر چکے ہیں، ٹارگٹ پہ ہیں، اور اب تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ہماری پوزیشن مستحکم ہوتی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ یا تجارتی خسارے کے لحاظ سے۔ تو کیوں ہم اب اتنا ٹیکسیشن کریں، کیوں ہم لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالیں؟ لہذا میں خود، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ گزارش کی تھی جب انہوں نے ہمیں بلایا تھا، تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب آپ کوشش یہ کریے اپنے لیول پر کہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ایک مناسب بجٹ لائیں۔ یقیناً ٹیکسز میں اضافہ تو ہونا چاہیے، بٹ یہ نہیں کہ آپ 900 ارب کی ایڈیشنل ٹیکسیشن، اور وہ انسسٹ اس لیے بھی کریں گے کہ اس سال آپ نے شارٹ فال جو ہے وہ 800 ارب کا ہوگا، وہ کہیں گے بھائی آپ تو 1700 ارب پیچھے ہیں، لہذا دھڑا دھڑ ٹیکسز لگائیں۔ دس ول بریک دا بیک آف دی اکانومی آف پاکستان۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے، ناچیز رائے، جی آپ ری نیگوشیٹ کریں۔ ری نیگوشیٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ جی بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ آپ کے مارکیٹ کو دیکھا جائے تو 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم پرائسز کم ہونی چاہیے، لیکن حکومت 15 روپے کر کے عوام کو بھی ریلیف دے سکتی ہے اور اپنے معاملات بھی سیدھے کر سکتی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں ان پہ کیا مڈل وے حکومت کے پاس ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔